السلام علیکم۔ جب سے میں نے اس موضوع کو اسٹارٹ کیا ہے، مجھ سمیت جتنے بھی لوگ جو اس واقعہ کو سن رہے ہیں، اس چیز کو سن رہے ہیں، وہ مطلب ان کے دل سے جو رونا نکل رہا ہے نا، وہ میں آپ لوگوں سے بیان نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ یہ کون سمجھائے گا؟ میں تو اس چیز کو مانتا ہوں کہ بھائی جو والدین ہیں، جن کے بچے 10 سال سے 18 سال کے بچے ہیں، ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے والدین کو۔ سب سے پہلے تو ان کو جو موبائل دیا ہوا ہے، اس موبائل پہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، بچوں کو موبائل دیا ہوا ہے، بچے جو کر رہے ہیں کرنے دو بھائی۔ کیوں؟ بچہ کام کر رہا ہے اسی لیے، یا بچہ کچھ کما کے لا رہا ہے اسی لیے۔ بھائی بچہ کما کے لا رہا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دو گے۔ آسان لفظوں میں ایسا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا جہنم کی آگ میں جلے۔ جہنم کی آگ تو مرنے کے بعد جا کے فیصلہ ہوگا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا دنیاوی آگ میں جلے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ کبھی نہیں چاہتے۔ تو اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ جب اس سے اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں، تو موبائل دینے سے پہلے جو آپ کا کام ہے، ان کو دیکھنا کہ ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ وہ ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو ایڈس آتے ہیں، ایڈس کے علاوہ جو فحاشی ویڈیوز آتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے وہ اپنا آپا کھو دیتے ہیں۔ میں بھی زیادہ بات گہرائی میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو وہ حرکتیں کرتے ہیں کہ جو شاید اس نوجوان کو نہیں کرنا چاہیے اس عمر میں۔ میرا ماننا تو یہ ہے کہ بچہ اگر 15 سال کا ہے، 18 سال کا ہے، اگر شادی کی عمر نہیں ہے تو اس پہ نظر رکھو، اگر شادی کی عمر ہے تو اس کی شادی کرواؤ۔ کیونکہ آج کل تو 10 سال کے بچے میں بھی گرمی آنے لگ جاتی ہے۔ میں کچھ بولنا نہیں چاہتا اس معاملے میں، کیونکہ لفظ ایسے ہیں کہ میں کہوں گا تو پھر سیدھی بات نکلے گی، اور سیدھی بات لوگوں کو بڑی گراں گزرتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اس چیز کو روکنے کے لیے پہلے تو قانون، اپنے جو قانونی ادارے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کام پوری طریقے سے کریں۔ کوئی بچہ ہے تو اس کو بچے کے مطابق سزا دیں، یا کوئی بڑا ہے تو اس کو بڑے کے مطابق ابرناک سزا دیں، تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی ویڈیوز بنائیں، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو لوگ گندے کنٹینٹ بنا رہے ہیں کہ وہ بھی اچھے کنٹینٹ بنائیں، تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی بچہ فحاشی میں یا ایسے برے کاموں میں نہ پڑے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی تھوڑا اپنے بچوں پہ نظر ثانی کریں، بچوں کو دیکھیں، اور کبھی بھی اپنے چھوٹے بچوں کو کبھی بھی کسی کے ساتھ نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، بھروسہ اچھی بات ہے، لیکن بھروسے کا بھی ایک ٹائم تھا، ایک وقت تھا۔ اب بھروسے کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے سگے بھائی پہ بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک سب کو ہدایت دے بھائی، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اور یقین مانیں، جو دل دکھ رہے تھے ہمارے جب ہم بات کر رہے تھے اس ٹاپک پہ، کوئی اس بچی کے ساتھ ظلم ہوا، 1.5 سال کے بچی کے ساتھ، میں ان لوگوں پہ حیران ہوں کہ اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہیں۔ اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ لوگ اپنے گھروں میں کیسے رہتے ہیں، جب ان کو موقع ملتا ہے کچھ غلط کام کرنے کا تو یہ فوراً کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہدایت دے، دعا کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو خود اپنے بچوں کی سیفٹی کرنی چاہیے۔ بچے کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بچوں کی کیا ایکٹیویٹی ہے، یہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بات کہتے ہیں کہ احتیاط ضروری ہے، افسوس سے احتیاط بہتر ہے۔ سمجھو بات کو؟ افسوس سے احتیاط بہتر ہے۔ احتیاط لازمی ہے، احتیاط پہلے کریں، افسوس بعد میں کریں، ٹھیک ہے نا؟ احتیاط کرنے کے بعد بھی اگر کچھ ہو جائے تو اوپر اللہ پاک کی مرضی ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کہ آپ خود پہلے اپنی کوشش لازمی کریں۔ ایک بات سنی ہوگی، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ نے کہا کہ یہ یا رسول اللہ، میں اپنا اونٹ باندھوں یا بنا باندھے ہی اللہ توکل پہ چھوڑ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کے توکل پہ چھوڑ دو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی احتیاط کرو، پھر آپ اللہ پہ توکل رکھو۔ اب آپ بولو گے نہیں بھائی مجھے اللہ پہ توکل ہے، بے شک اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اللہ پاک کی ذات پہ تو آنکھیں بند کر کے توکل ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بچوں کو موبائل دے دیا، بچوں کو چھوٹ دے دی، بچوں کو پیسے دے دیے، جاؤ چیز لے کے آؤ، جاؤ یہ کھاؤ، جاؤ وہ کھاؤ۔ تو یہ چیزیں بھی نقصان دہ ہیں، یہ آپ کی نقصان دہ ہیں، مطلب آپ بعد میں افسوس کریں گے اس چیز کا۔ یہ چاہیے کہ آپ پہلے یہ چیزیں اپنے اندر لائیں اور اپنے بچوں کے اندر کریٹیوٹی لائیں، تاکہ بچے باہر نہ جائیں۔ اگر جائیں تو کھیل کود میں ٹائم پہ جائیں، ٹائم پہ آئیں۔ جب ان کو زیادہ ٹائم لگے تو آپ خود جا کے ان کو باہر دیکھیں۔ والد صاحب تو گھر پہ نہیں ہوتے، والدہ ہوتی ہے، تو والدہ کو یہ کام سر انجام دینا چاہیے تاکہ بچے کسی ظلم و زیادتی کا شکار نہ ہوں۔ تو آپ لوگ خود احتیاط کریں۔
اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو شیئر لازمی کریں تاکہ لوگوں کو کچھ عقل و شعور آ جائے. دنیا بھر میں باتیں ہو رہی ہیں, میں نے بھی اپنے حصے کی بات کی آپ لوگوں سے. ویڈیو کو شیئر لازمی کریں. جزاک اللہ خیرہ.